अल्लाह के पाक नाम से 29वें पारे का आगाज करते हैं। इस पारे का आगाज सूरा अल मुल्क से हो रहा है। मक्की सूरत है, इसमें 30 आयात और 2 रुकू हैं। रुकू नंबर 1 इंसान को वेकअप कॉल देता है। ये जिंदगी के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि जिंदगी की सबसे अहम इक्वेशन ये नहीं कि किसके पास कितना माल है, कितनी पावर है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितना इन्फ्लुएंस है। असल सवाल यह है अल्लाह ताला के नजदीक बेटर परफॉर्मेंस किसकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ा बाबरकत है वो कि जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। सब कुछ उसके हाथ में है, बादशाहत भी उसकी, अथॉरिटी भी उसकी, जिंदगी भी उसके कंट्रोल में, मौत भी उसके कंट्रोल में। हुकूमतें बदलती हैं, सिस्टम्स क्रैश होते हैं, लोग राइज और फॉल होते हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी हमेशा हमेशा अल्लाह ताला के पास है। अगर पावर उसके हाथ में है तो अकाउंटेबिलिटी भी उसी के सामने होगी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है। जिंदगी कोइंसिडेंस नहीं, ये टेस्ट है। और टेस्ट में सवाल ये नहीं होता कि किसने ज्यादा किया, बल्कि किसने बेटर किया। आसान अमल वो है अल्लाह ताला के लिए सिंसियर हो, सुन्ना अलाइंड हो। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। वह हुवल अजीजुल गफूर, और वो सब पर गालिब, बेहद बख्शने वाला है। वो जात जिसने ऊपर नीचे 7 आसमान पैदा किए। तुम रहमान की तख्लीक में कोई कमी बेशी न देखोगे। कायनात का फ्लॉलेस डिजाइन है। 7 आसमान परफेक्ट बैलेंस में, कोई क्रैक नहीं, कोई ग्लिच नहीं, कोई सिस्टम एरर नहीं। अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं, फिर तुम निगाह लौटाओ। क्या तुम कोई शगाफ देखते हो? फिर बार बार निगाह लौटाओ। निगाह तुम्हारी तरफ नामुराद होकर इस हाल में कि वो थकी हुई होगी पलट आएगी। तुम्हारी साइट टायर्ड हो जाएगी, लेकिन सिस्टम फ्लॉलेस रहेगा। ये रिमाइंडर है, जो रब यूनिवर्स को परफेक्टली रन कर रहा है वो हिदायत को भी परफेक्टली डिजाइन करता है। और हमने करीब के आसमान को चरागों से सजाया है, और हमने उनको शैतानों के मार भगाने का जरिया बनाया, और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया है उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे वो उसके लिए गधे के जोर से चीखने की सी आवाज सुनेंगे, और वो जोश मार रही होगी, करीब होगी कि वो गुस्से से फट जाए। जब कभी कोई गिरोह उसमें डाला जाएगा तो उसके निगरान उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे पास खबरदार करने वाला आया तो हमने झुटला दिया, और हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कोई चीज नाजिल नहीं की। तुम एक बड़ी गुमराही में हो। और वो कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते होते तो आज हम भड़कती हुई आग वालों में ना होते। सो वो अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। सो दूरी है भड़कती हुई आग वालों के लिए। जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो जानते हैं अल्लाह इज वॉचिंग। यही असल तकवा है। और तुम अपनी बात छुपाओ या उसको जाहिर कर दो, यकीनन वो तो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। क्या वही नहीं जानता जिसने पैदा किया, और वो निहायत बारीक भी खूब बाखबर है। तुम बात हाइड करो या पब्लिक करो, अल्लाह नोज। सेल्फ चेक मोमेंट है। क्या मैं लाइफ को टेस्ट समझकर जी रही हूं? क्या मेरा फोकस क्वांटिटी है या आसान अमल? क्या मैं कुरान को वाकई लेसन और रिफ्लेक्ट करती हूं? क्या तन्हाई में भी अल्लाह कॉन्शियस हूं? क्या मेरी नीयत प्योर है? कोर मैसेज ऑफ रुकू। अल्टीमेट किंगडम अल्लाह ताला की है। जिंदगी एक डिवाइन टेस्ट है। अल्लाह सुब्हानहू ताला के नजदीक क्वालिटी मैटर करती है। वार्निंग इग्नोर करना डेंजरस है। अनसीन में अल्लाह से डरना असल तकवा है। अल्लाह इंटेंशन भी जानता है। रुकू नंबर 2 हमें जमीन से आसमान तक ले जाता है, और फिर आसमान से वापस दिल के अंदर। मौजू वाज़ेह है, नेमत भी उसी की, गिरफ्त भी उसी की,
कंट्रोल भी उसी का, प्रोटेक्शन भी उसी के पास। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे बना दिया। ज़मीन को अल्लाह ताला ने लाइफ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया। ये स्टोन प्लैनेट भी हो सकता था, जिंदगी इम्पॉसिबल भी हो सकती थी, लेकिन ज़मीन नरम है, रास्ते मौजूद हैं, रिस्क अवेलेबल है। ये सब अल्लाह मर्सीफुल डिज़ाइन है। फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, सो तुम उसके रास्तों पर चलो और उसके रिस्क में से खाओ और उसी की तरफ कब्रों से उठकर जाना है। जमीन पर वॉक करो, रिस्क एंजॉय करो, लेकिन याद रखो रिटर्न भी उसी के पास है। ये दुनिया परमानेंट एड्रेस नहीं, ये टेस्ट एनवायरनमेंट है। क्या तुम उससे बेखौफ हो गए कि जो आसमान में है वो तुम्हें जमीन में धंसा दे तो अचानक वो हिचकोले खाने लगे? अल्लाह की मोहलत अल्लाह की रजा निशानी नहीं होती, डिले अजाब की नफी नहीं। हिस्ट्री गवाह है कि जुटलाने वालों का अंजाम आसान नहीं था। क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है कि तुम पर पथराव वाली आंधी भेज दे, फिर जल्द ही तुम जान लोगे कि कैसा है मेरा डराना। और बिलाशुबा यकीनन उनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, फिर कैसा था मेरा अजाब। अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर। और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा, इस हाल में कि वो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी समेट लेते हैं। रहमान के सिवा उन्हें कोई नहीं थामता। बिलाशुबा वो हर चीज को खूब देखने वाला है। ग्रेविटी का कानून भी उसी के हुक्म से है। अगर वो चाहे तो तवाजुन खत्म हो जाए। कायनात रैंडम नहीं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। या कौन है वो जो तुम्हारा लश्कर हो, जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कौन है? दौलत, पावर, फौज, राबते, सेल्फ डिसेप्शन खतरनाक होता है। काफिर धोखे में पड़े हुए हैं। या वो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो अपना रिस्क रोक ले? जॉब जरिया है, राजिक नहीं। जमीन जरिया है, राजिक नहीं। सिस्टम जरिया है, राजिक नहीं। रज़ाक तो एक ही है, बल्कि वो सरकशी और गुरेज पर अड़े हुए हैं। तो क्या वो शख्स ज्यादा हिदायत याफ्ता है जो अंधे मुंह चलता है, या वो शख्स जो दुरुस्त होकर सीधे रास्ते पर चलता है? मोमिन क्लियर विजन रखता है, काफिर कंफ्यूज डायरेक्शन में चलता है। कह दो वो अल्लाह वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। हम कंज्यूम बहुत करते हैं, शुक्र कम करते हैं। नेमतें अनलिमिटेड, शुक्र लिमिटेड है। कह दो वो वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दो यकीनन इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और हकीकतन मैं खुला डराने वाला हूं। रसूलुल्लाह का मिशन डेट अनाउंस करना नहीं, वार्निंग देना है। बस जब वो उसको करीब से देखेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। जिन्होंने कुफ्र किया और कहा जाएगा कि यही है वो जिसको तुम मांगा करते थे। क्या तुमने देखा कि अगर अल्लाह ताला मुझे और उनको हलाक कर दे जो मेरे साथ हैं, या वो हम पर रहम फरमाए, तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन पनाह देगा? कह दो कि वो वसी रहमत वाला है, उसी पर हम ईमान लाए और उसी पर हमने भरोसा किया है। तो जल्द ही तुम जान लोगे कि खुली गुमराही में कौन पड़ा हुआ है। कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन माइन। कह दो कि क्या तुमने देखा अगर तुम्हारा पानी गहरा चला जाए तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी ला देगा? जिंदगी की बुनियादी जरूरत एक लम्हे में खत्म हो सकती है। सूरत का आगाज किंगडम से हुआ था, इख्तिताम पानी पर हुआ। पैगाम क्लियर है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सेल्फ चेक मोमेंट है। क्या मैं नेमतों को नॉर्मल समझ बैठी हूं? क्या मैं डिले को सेफ्टी समझ रही हूं? क्या मेरा ट्रस्ट सोर्सेस पर है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर? क्या मैं ग्रेटफुल हूं या सिर्फ कंज्यूमर? क्या मैं क्लियर पाथ पर हूं या कंफ्यूज डायरेक्शन में? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, जमीन अल्लाह की नेमत है, इंसान मुसाफिर है।
अल्लाह की मोहलत को प्रोटेक्शन समझना खतरनाक है। यूनिवर्स का हर सिस्टम अल्लाह के कंट्रोल में है। गैरुल्लाह पर एतमाद सेल्फ डिसेप्शन है। रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। शुक्र कम और गफलत ज्यादा है। कयामत यकीनी है, वक्त अननोन है। जिंदगी की हर नेमत हमें रब की तरफ लौटाती है। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अल कलम का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसमें 52 आयात और 2 रुकू हैं। सूरत का पहला रुकू पारे का तीसरा रुकू है। ये रुकू दरअसल कैरेक्टर कंट्रास्ट है। एक तरफ रसूलुल्लाह का प्रोफेटिक कैरेक्टर, दूसरी तरफ ईगो, एरोगेंस और मिसकंडक्ट से भरा इंसान। एक तरफ लाइट, दूसरी तरफ ईगो ड्रिवन डार्कनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। नून वल कलम वमा यस्तुरून। नून, कलम की कसम और उसकी कसम जो वो लिखते हैं। कलम इल्म की बुनियाद है, वही महफूज करने का जरिया। तारीख गवाह है, तब्दीली का टूल और कायनात की सबसे पहली मखलूक कलम है। और उसे हुक्म मिला लिख। यह हमें याद दिलाता है कायनात रैंडम नहीं, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, अकाउंटेबिलिटी रियल है। मान तभी नियमती रब्बी कभी मजनून। आप अपने रब के फजल से हरगिज दीवाने नहीं हैं। दावत का सफर आसान नहीं था, तंस, मुखालफत, तन्हाई और मुसलसल प्रेशर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून। और आपके लिए यकीनन ऐसा अजर है जो मुनक़ते होने वाला नहीं है। आपका रिवॉर्ड नेवर एंडिंग रिवॉर्ड है, हर सब्र रिकॉर्ड हो रहा है। वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। और बिलाशुबा आप यकीनन अजीम अखलाक पर हैं। यह नबी करीम का तारुफ है। आपका अखलाक कुरान था, यानी वॉकिंग कुरान। कोई गाली दे आप मुस्कुरा दें, कोई बदसलूकी करे आप दरगुजर कर दें, कोई दुश्मनी करे आप खैर चाहें, कोई बद्दुआ की दरखास्त करे आप फरमाएं मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं। ये प्रॉफिटिक लीडरशिप है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल है, ये प्रॉफिटिक कैरेक्टर है। फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। चुनांचे जल्द ही आप भी देखेंगे और वो भी देखेंगे कि तुम में से कौन फितने में डाला हुआ है। बिलाशुबा तुम्हारा रब ही ज्यादा जानने वाला है उसको जो उसके रास्ते से भटक गया, और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी ज्यादा जानने वाला है। चुनांचे आप झुटलाने वालों का कहा न माने। वो चाहते हैं काश आप नरमी इख्तियार करें तो वो भी नरम पड़ जाएं। वो चाहते हैं आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप हक के मामले में थोड़ा सा नरम पड़ जाएं। वी एडजस्ट अ लिटिल, दे एडजस्ट अ लिटिल। लेकिन हक हाफ ट्रूथ नहीं होता, हक डाइल्यूटेड नहीं होता। कैरेक्टर में सॉफ्टनेस हो सकती है लेकिन ट्रूथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर अल्लाह ताला एक इंसान का कैरेक्टर स्केच देते हैं, और किसी ऐसे शख्स का कहना मत मानना जो बहुत कस्में खाने वाला जलील है, बहुत ताने देने वाला, चुगली में बहुत दौड़ धूप करने वाला है, भलाई से बहुत रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, सख्त गुनाहगार है, सख्त मिजाज अक्खड़ है, फिर उसके बाद बेनसब भी है। ये कि वो माल वाला और बेटों वाला है। ये एक टॉक्सिक पर्सनालिटी प्रोफाइल है। मॉडर्न टर्म्स में इगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव, गॉसिप ड्रिवन, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट। माल और औलाद होने के बावजूद कैरेक्टर बैंकरप्ट। जब हमारी आयात उस पर पढ़ी जाती हैं तो कहता है पहलों की कहानियां हैं, जल्दी हम उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। यकीनन हमने उन्हें भी वैसे ही आजमाइश में डाला है जैसे हमने बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कसम खाई कि वो सुबह सवेरे ही उसका फल जरूर तोड़ लेंगे। वो इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, उन्होंने सीक्रेट प्लान बनाया। लेकिन अल्लाह ताला का सिस्टम ऑलवेज एक्टिव होता है। चुनांचे तेरे रब की तरफ से एक अचानक अजाब फिर गया। हालांकि वो सो रहे थे तो बाग सुबह को कटी हुई फसल की मानिंद हो गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा, ये कि सुबह सुबह अपनी खेती पर पहुंचो अगर तुम फल तोड़ने वाले हो। चुनांचे वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके बातें करते जाते थे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में हरगिज दाखिल ना होने पाए।
اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے، مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں۔ ان میں سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ انہوں نے مان لیا کہ ہم غلط تھے، پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ یہ ٹرن اراؤنڈ تھا، ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب آتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ دنیا کی محرومی وارننگ ہے، آخرت کی محرومی فائنل لاس ہے، سیلف چیک مومنٹ ہے۔ کیا میرا اخلاق نبی کریم کے قریب ہے یا ایگو کے؟ کیا میں ٹروتھ پر سافٹ ہوں یا سچ پر کمپرومائز کرتی ہوں؟ کیا میں گوسپ کلچر کا حصہ ہوں؟ کیا میں کبھی مسکین کا حق اگنور کرتی ہوں؟ کیا میری نیت صاف ہے یا ہڈن ایجنڈا ہے؟ کیا میرے اندر ہیوملٹی ہے یا سپریورٹی کمپلیکس؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ نبی کریم اخلاق عظیم کا کامل نمونہ ہے، حق پر ہوتے ہوئے کمپرومائز نہیں کرنا۔ بیڈ کیریکٹر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو۔ نیت کی کرپشن بھی عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ ایروگنس نعمت چھین لیتی ہے۔ رجوع اور توبہ سے راستہ بدل سکتا ہے۔ دنیا کی پکڑ وارننگ ہے، آخرت کی پکڑ فائنل ہے۔ رکوع نمبر 4 ڈیوائن جسٹس کا اعلان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، کیا اوبیڈینٹ اور کرمنل برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر سب برابر ہیں تو تقوی کا فائدہ کیا؟ اگر انجام ایک ہے تو سٹرگل کیوں کی جائے؟ یہ رکوع واضح کرتا ہے اللہ کی عدالت میں کیریکٹر میٹرز، چوائسز میٹرز، اور انجام بھی مختلف ہوگا۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ تقوی کوئی ایموشن نہیں، یہ کوشش لائف سٹائل ہے۔ ہر فیصلہ کرتے وقت یہ سوچنا اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔ اس کا ریوارڈ جنات النعیم یعنی پیس، آنر، سیکیورٹی اور اللہ کا قرب ہے۔ تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یہ ریٹوریکل کوسچن ہے، آنسر آبویس ہے، نہیں۔ اللہ عادل ہے، وہ بلائنڈ ایکوالٹی نہیں کرتا۔ عمل مختلف ہو تو انجام بھی مختلف ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی عہد ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی ریٹن پرومس ہے، کوئی ڈیوائن کانٹریکٹ، کوئی سپانسر قیامت کے دن؟ ہم اکثر ایزیوم کر لیتے ہیں اللہ غفور ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ کیئرلیس آپٹیمزم ہے۔ تقوی کے بغیر امید سیلف ڈسیپشن ہے۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، مومن جھک جائے گا، منافق کی کمر ریجڈ ہو جائے گی۔ دنیا میں جس نے ایگو رکھی آخرت میں باڈی ساتھ نہیں دے گی۔ لیسن کلیئر ہے، سجدہ آج آسان ہے، کل ممکن نہ ہوگا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم سے فرماتے ہیں یو فوکس آن یور مشن، ججمنٹ از مائن۔ ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے۔ استدراج کیا ہے؟ نعمتیں ملتی رہیں اور انسان سمجھے ایوری تھنگ از فائن، لیکن حقیقت میں یہ ایک سلو اسپرچول ٹریپ ہو سکتا ہے۔
اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہے، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی یونس علیہ السلام جلدی کر گئے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے قوم چھوڑ دی، سمندر میں پھینک دیے گئے اور مچھلی نے نگل لیا، لیکن انہوں نے توبہ کی۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس میں میسج ہے، جلدی نہ کریں۔ دعوت میں پیشنس مینڈیٹری ہے، اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی پھسلا دیں۔ جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ مشرکین رسول اللہ کے قدم اکھاڑنا چاہتے تھے، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد ریل ہے، نظر ریل ہے، پروٹیکشن اللہ کی پناہ میں ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کتاب کسی ایک قوم کی نہیں، یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ریمائنڈر ہے۔ It is not myth, it is message. سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں سجدہ کو پرائرٹی دیتی ہوں؟ کیا میں تقوی کو لائف سٹائل بناتی ہوں؟ یہ صرف لیبل ہے۔ کیا میں نعمت کو ریوارڈ سمجھ کر غافل ہو رہی ہوں؟ کیا میں دعوت یا حق کی بات میں امپیشنٹ ہو جاتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی تدبیر پر ٹرسٹ رکھتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ کے ہاں اوبیڈینٹ اور کرمنل برابر نہیں۔ جنت ڈیزائر سے نہیں تقوی سے ملتی ہے۔ دنیا کی مہلت ہمیشہ رحمت نہیں ہوتی، کبھی ٹریپ بھی ہوتی ہے۔ سجدہ دنیا میں کریں ورنہ کل ممکن نہ ہوگا۔ دعوت میں جلد بازی نقصان دہ ہے، صبر ضروری ہے۔ حسد اور مخالفت سے گھبرا کر مشن نہ چھوڑیں۔ قرآن یونیورسل ریمائنڈر ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الحاقہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 5واں رکوع ہے۔ یہ رکوع اس دن کا منظر دکھاتا ہے جب حقیقت سامنے ہوگی، جب ہر ایلیوژن ختم ہوگا، جب اصل سٹیٹس رپورٹ ظاہر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حق ثابت ہونے والی کیا ہے؟ حق ثابت ہونے والی، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ یعنی یہ پاسبلٹی نہیں، سرٹینٹی ہے۔ سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا، سو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ سو اب دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہیں؟ ہسٹری انٹرٹینمنٹ نہیں، وارننگ ہے۔ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ قوم سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، سب نے جھٹلایا، سب پکڑے گئے۔ کسی کو چیخ نے ختم کیا، کسی کو طوفان نے، کسی کو سیلاب نے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے۔ ایک ہی بار ٹکرا دینا، ایک آواز، اور ساری دنیا کولیپس، پہاڑ، زمین، آسمان سب کرمبل، ہیومن پاور 0۔ تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے۔
उस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुमसे कोई छुपी हुई चीज छुपी न रह जाएगी। वो दिन जब कोई हिडन फाइल बाकी नहीं रहेगी, कोई सीक्रेट इंटेंशन नहीं, कोई प्राइवेट सिन नहीं, कोई अनसीन एक्शन नहीं। एवरीथिंग विल बी फुली एक्सपोज्ड। हम लोगों से बच जाते हैं, अल्लाह से नहीं बच सकते। सो जिसको उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया तो वो कहेगा, लो मेरा नामा अमाल पढ़ो। यकीनन मैं यकीन रखता था कि बिलाशुबा मैं अपने हिसाब से मिलने वाला हूं। ये यकीन उसे रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल दे गया। फिर वो पसंदीदा जिंदगी में होगा, आली मकाम जन्नत में, जिसके फल करीब होंगे। मजे से खाओ पियो अपने उन अमाल के बदले में जो तुमने गुजरे दिनों में आगे भेजे थे। लेकिन याद रखें, जन्नत सिर्फ अमल से नहीं, अल्लाह की रहमत से मिलती है। लेकिन जिसको उसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ काश मेरा नामा अमाल मुझे न दिया जाता और मैं न जान पाता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश वही मौत फैसला कुन होती, मेरा माल मेरे काम ना आया, मेरी हुकूमत मुझसे बर्बाद हो गई, माल यूजलेस, पावर फिनिश्ड, स्टेटस गॉन। पकड़ो इसे और उसे तोक डाल दो, फिर उसे जहन्नुम में झोंक दो। एक ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है, उसको जकड़ दो। ये अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन होगी। वो अजीम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाता था और न ही मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता था। अल्लाह ताला ने 2 क्राइम्स हाईलाइट किए, ईमान नहीं था, मिस्कीन का हक अदा नहीं किया। सो आज यहां उसका कोई गमखार दोस्त नहीं और न पीप के सिवा उसके लिए कोई खाना है जिसे खताकारों के सिवा कोई नहीं खाता। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मुझे वाकई यकीन है कि मेरा हिसाब होगा? अगर आज मेरा अमालनामा दिया जाए तो कौन सा हाथ होगा? क्या मैं मिस्कीन की मदद के लिए मोटिवेट करती हूं? क्या मेरे हिडन एक्शंस उस दिन शर्मिंदा करेंगे? क्या मेरा ईमान सिर्फ आइडेंटिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, कयामत यकीनी हकीकत है, तारीख की तबाहशुदा कौमें वार्निंग है। सूर की एक आवाज सारी ताकत खत्म कर देगी। कयामत के दिन कोई राज हिडन नहीं रहेगा। अमालनामा या फखर बनेगा या रिग्रेट। ईमान और मिस्कीन का हक नजात की बुनियाद है। रुकू नंबर 6 एक ऐलान है, फाइनल डिक्लेरेशन। कुरान कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, कोई पोइट्री कलेक्शन नहीं, कोई मिस्टिकल विस्पर नहीं। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, अल्टीमेट मैसेज। बस नहीं, मैं कसम खाता हूं उन चीजों की भी जिन्हें तुम देखते हो और उनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यकीनन वो एक मुअज़्ज़ज़ पैगाम लाने वाले का कौल है। वमा हुआ बिक़ौलि शायर, और वो किसी शायर का कौल नहीं है। तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। कुरान रिदम रखता है मगर ये शायरी नहीं, शायरी इमोशन पर चलती है, कुरान रेवलेशन पर। वला बिक़ौलि काहिन, और ना किसी काहिन का कौल है। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो। ना ये कहानत है, ना जादू, ना गैस वर्क। ये फैब्रिकेटेड स्पीच नहीं, डिवाइन स्पीच है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया हुआ है। ये डिसेंट है ऊपर से, ये ह्यूमन प्रोडक्ट नहीं, हेवनली रेवलेशन है। और अगर वो हम पर कोई बात घड़कर लाता तो यकीनन हम उसको उसके दाएं हाथ से पकड़ते, फिर यकीनन हम उसकी रगे जान काट देते। ये ऐलान साबित करता है कि नबी करीम सच्चे हैं। अगर स्लाइटेस्ट फैब्रिकेशन भी होती तो डिवाइन प्रोटेक्शन ना होती, मगर अल्लाह ने मदद दी, फतह दी, नुसरत दी। ये सच्चाई का एविडेंस है। फिर तुम में से कोई भी उससे रोकने वाला ना होता। और यकीनन वो उनके लिए बिलाशुबा एक नसीहत है जो अल्लाह ताला से डरकर रहते हैं। कुरान हर एक के सामने है, मगर असर सिर्फ मुत्तकीन पर होता है, क्योंकि दिल रेडी हो तो लाइट अंदर जाती है, दिल स्टबन हो तो नूर टकरा कर वापस आ जाता है। और यकीनन हम जरूर जानते हैं कि बिलाशुबा तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले भी हैं, और बिलाशुबा यकीनन वो काफिरों के लिए पछतावा है, और यकीनन वो बिल्कुल यकीनी हक है। ये हक्कुल यकीन है, सर्टेनिटी ऑफ सर्टेनिटीज, नो डाउट जोन, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये वही आयात थी जिन्होंने सईदना उमर के दिल पर नॉक किया।
रसूलुल्लाह को बैतुल्लाह के करीब तिलावत करते सुना तो पहले ख्याल आया ये शायर है, आयत आई ये किसी शायर का कलाम नहीं, फिर ख्याल आया ये काहिन है, आयत आई ये किसी काहिन का कलाम नहीं। दिल हिल गया। जब दिल सिंसियर हो कुरान खुद जवाब देता है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, चुनांचे आप अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करें। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं वाकई कुरान को रब का कलाम समझकर पढ़ती हूँ? क्या मैं इसे पोइट्री समझकर एडमायर करती हूँ या गाइडेंस समझकर फॉलो? क्या मेरा दिल मुत्तकी है या रेजिस्टेंट? अगर ये हक्कुल यकीन है तो मेरी जिंदगी में इसका असर कहाँ है? क्या मैं कुरान के साथ डेली ताल्लुक रखती हूँ या ओकेजनल? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, कुरान इंसानी तख्लीक नहीं, रब्बुल आलमीन का कलाम है। ये ना शायरी है ना कहानत, नबी करीम की सच्चाई डिवाइन प्रोटेक्शन से साबित है। कुरान सिर्फ मुत्तकी दिलों में असर करता है, ये हक्कुल यकीन है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। जो इसे झुटलाएगा आखिरकार रिग्रेट में होगा। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अल मारिज का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसमें 44 आयात और 2 रुकू है। रुकू नंबर 7 है। ये रुकू इंसान की साइकोलॉजिकल रियलिटी खोलकर रख देता है। हम स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करते हैं मगर अंदर से फ्रेजाइल होते हैं। अल्लाह ताला इंसान को एक्सपोज भी करते हैं और क्योर भी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। सवाल करने वाले ने वाकई होने वाले अजाब का सवाल किया है। कुफार कहते थे अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ, ये एरोगेंस है। काफिरों के लिए उसको हटाने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से है जो उरूज के जीनों वाला है। फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उसकी तरफ चढ़ेंगे एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। फस्बिर सब्रन जमीला, चुनांचे आप सब्र करें, बहुत अच्छा सब्र। यकीनन वो उसे दूर समझते हैं, लोग इसे फार फ्यूचर समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हम उसे करीब देखते हैं। फिर अल्लाह ताला कयामत का मंजर दिखाते हैं। उस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को न पूछेगा, हालांकि वो उन्हें दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए काश वो फिदिये में दे दे अपने बेटों को और अपनी बीवी को और अपने भाई को और अपने करीबी खानदान को जो उसे जगह देता था और उन सबको जो जमीन में है, फिर वो फिदिया उसको नजात दिला दे। मुजरिम चाहेगा मेरे बच्चे ले लो, बीवी ले लो, भाई ले लो, जमीन के सब लोग ले लो, बस मुझे बचा लो। लेकिन वहां कोई एक्सचेंज पॉलिसी नहीं होगी, हरगिज नहीं। यकीनन वो शोला मारती हुई आग है जो मुंह और सर की खाल को उतार खींचने वाली है। वो हर उस शख्स को बुलाएगी जिसने पीठ फेरी और मुंह मोड़ा और माल जमा किया फिर उसे बंद रखा, यानी सेल्फ सेंटर्ड लाइफस्टाइल रखा। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, बिलाशुबा इंसान कम हिम्मत पैदा किया गया, इंसान रेस्टलेस पैदा किया गया। डिफॉल्ट सेटिंग ये है, जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो घबरा जाने वाला होता है और जब उसे भलाई पहुंचती है तो बहुत रोकने वाला होता है। यानी मुश्किल आए तो पैनिक मोड, आसानी आए तो सेल्फिश मोड। ये है हमारी डिफॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। इल्लल मुसल्लीन, मगर वो नमाजी जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं और जिनके मालों में एक मुकर्रर हक है साइल का और महरूम का, और वो लोग जो जजा के दिन को सच मानते हैं और वो जो अपने रब के अजाब से डरने वाले हैं। यकीनन उनके रब के अजाब से बेखौफ नहीं हुआ जा सकता। और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और उन औरतों के जिनके मालिक उनके दाएं हाथ हैं, तो यकीनन वो मलामत किए हुए नहीं है। फिर जो कोई उसके अलावा तलाश करता है वही हद से तजावुज करने वाले, और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखने वाले, और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत दिए जाने वाले। ये क्वालिटीज रखने वाले लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका एंकर अल्लाह ताला से डीप रिलेशन है। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं मुश्किल में पैनिक हो जाती हूँ? क्या आसानी में सेल्फिश हो जाती हूँ? क्या मेरे माल में वाकई साइल का हक है? क्या मैं कयामत को डिस्टेंट समझती हूँ या नियर रियलिटी? कोर मैसेज ऑफ रुकू है,
قیامت یقینی ہے چاہے لوگ اسے دور سمجھیں. دنیا کے رشتے وہاں کام نہیں آئیں گے. جہنم ان لوگوں کو پکارے گی جو حق سے منہ موڑتے ہیں اور مال جمع کر کے روکتے ہیں. انسان فطری طور پر گھبراہٹ اور بخل کا شکار ہے. نماز، صدقہ، تقوی اور جواب دہی کا یقین انسان کو بیلنس دیتے ہیں. جو یہ کوالٹیز اپنائے گا وہ عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ رکوع سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ایموشنل ویکنس کو جسٹیفائی نہ کریں، ہم اسے کیور کریں نماز کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو عزت کے ساتھ جنت میں رکھے جائیں گے. رکوع نمبر 8 ہے. یہ رکوع ایک پاورفل کنٹراسٹ دکھاتا ہے. آج وہ دین سے بھاگ رہے ہیں، کل وہ حساب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. آج وہ مجلس میں آتے ہیں، مانتے نہیں، کل وہ قبروں سے نکلیں گے، بچ نہیں سکیں گے. یہ رکوع انسان کے ایٹیچیوڈ اور آؤٹ کم کے درمیان فرق دکھاتا ہے. پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے، گروہ در گروہ. یعنی وہ آتے ہیں مگر سننے کے لیے نہیں، بحث کرنے کے لیے، مذاق کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے. یہ سنسیئر سیکرز نہیں تھے، یہ کیوریوسٹی والے لوگ تھے، کمٹمنٹ والے نہیں. کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ انٹائٹلمنٹ مائنڈ سیٹ ہے. عمل زیرو، دعویٰ فل. جنت وشفل تھنکنگ سے نہیں ملتی، جنت اوبیڈینس سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. پھر یہ تکبر کیوں، یہ ضد کیوں، یہ ایروگنس کیوں؟ انسان اپنی اوریجن بھول کر خود کو سیلف میڈ سمجھنے لگتا ہے. پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. یہ ریمائنڈر ہے، ہم انڈسپینسیبل نہیں ہیں. دنیا ہمارے بغیر بھی چل سکتی ہے. سوال یہ ہے ہم اپنے بنانے والے کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں. چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. ہر بحث ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ اس میں انرجی لگائیں. دعوت کا کام جاری رکھیں. جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. آج لیئرلی واک کرتے ہیں، کل پینک رن ہوگا. کوئی سلو نہیں ہوگا، کوئی کول نہیں ہوگا، کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا. سب جلدی میں ہوں گے، سب الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہوں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے اور اب اپنی فائنل ہیئرنگ کی طرف جا رہے ہوں گے. سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں دین کو سیریسلی لے رہی ہوں یا صرف سن رہی ہوں؟ کیا میں بھی جنت کی امید رکھتی ہوں بغیر ایفرٹ کے؟ کیا میں اپنی اصل کو یاد رکھتی ہوں؟ کیا میں نصیحت سن کر اگنور کر دیتی ہوں؟ اگر آج میرا نام پکارا جائے تو کیا میں ریڈی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، دین کی مجلس میں آنا کافی نہیں، دل کا سبمٹ کرنا ضروری ہے. جنت وشفل تھنکنگ سے نہیں ملتی، اوبیڈینس سے ملتی ہے. انسان اپنی اصل بھول کر ایروگنٹ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی ریپلیس کرنے پر قادر ہے. قیامت کے دن سب قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا. جو آج نصیحت سے بھاگ رہے ہیں کل حساب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اللہ کے پاک نام سے سورہ نوح کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں. سورت کا پہلا رکوع پارے کا 9واں رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے دعوت دینا آسان نہیں مگر چھوڑ دینا آپشن نہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک دائی کا دل اور اس کی اسٹیڈ فاسٹنس اور ایک سٹبن قوم کا رویہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. یہ مرسی مشن تھا، وارننگ پہلے، پنشمنٹ بعد میں. اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ہر نبی کی دعوت کا کور میسج یہی رہا ہے، اللہ کی عبادت، تقوی،
रसूल की इताअत यही दीन का फाउंडेशन फार्मूला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और एक मुकर्रा मुद्दत तक तुम्हें मोहलत देगा। अल्लाह ताला का मुकर्रा वक्त जब आ जाता है तो मौखर नहीं किया जाता। काश तुम जानते होते। लेकिन एक वार्निंग भी है, जब अल्लाह का मुकर्रा वक्त आ जाए तो डीले मुमकिन नहीं। उसने कहा, ऐ मेरे रब, यकीनन मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी है। वो कैजुअल दावत नहीं थी, वो फुल टाइम मिशन था, मगर रिजल्ट मेरे बुलाने ने दूर भागने के सिवा उनमें किसी चीज का इजाफा नहीं किया, यानी वो और भागने लगे। और यकीनन जब भी मैंने दावत दी उनको ताकि तू उनको माफ कर दे, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और उन्होंने अपने कपड़े ओढ़ लिए और जिद पर अड़ गए और तकब्बुर किया। बड़ा तकब्बुर करना, जिद और तकब्बुर, ये सिर्फ रिजेक्शन नहीं थी, ये ईगो ड्रिवन रिजेक्शन थी। फिर मैंने उन्हें बावाज़े बुलंद दावत दी, मैंने उन्हें एलानिया और खुफिया दावत दी, बहुत खुफिया, पब्लिक भी बुलाई, प्राइवेट भी बुलाया, लाउड भी, सॉफ्ट भी, हर पॉसिबल अप्रोच आजमाई। तो मैंने कहा कि अपने रब से बख्शिश मांग लो, यकीनन वो हमेशा से बहुत माफ करने वाला है। वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिशें बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। ये स्पिरिचुअल फार्मूला है। जब गुनाह कम होते तो जिंदगी में बरकत बढ़ती है। तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह ताला के लिए तुम किसी वकार की तवक्को नहीं रखते, हालांकि यकीनन उसने तुम्हें मुख्तलिफ हालतों में पैदा किया है। क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे अल्लाह ताला ने ऊपर नीचे 7 आसमान पैदा किए हैं और उनमें चांद को नूर बनाया और सूरज को चिराग बनाया। ये प्योर रिमाइंडर है, क्रिएटर को पहचानो। और अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से उगाया है, खास तरीके से उगाना, फिर वो तुम्हें उसमें लौटाएगा और तुम्हें निकालेगा, खास तरीके से निकालना। और अल्लाह ताला ने जमीन को तुम्हारे लिए एक फर्श बना दिया ताकि तुम उसके खुले रास्तों में चलो। ये सब साइंस देखकर भी दिल क्यों नहीं झुकता? सेल्फ चेक मोमेंट है। क्या मैं हक सुनकर कभी इग्नोर करती हूँ? क्या मैं भी कभी कान बंद करने वाला रवैया इख्तियार करती हूँ? क्या मेरे दिल में अल्लाह ताला का वकार है? क्या मैं इस्तिग़फ़ार को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाती हूँ? क्या मैं नूह अलैहिस्सलाम जैसी स्टेडफास्टनेस रखती हूँ? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, दावत पेशेंस का इम्तहान है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। तकब्बुर इंसान को हक से दूर करता है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह से मुआफ़ी नहीं, रिस्क का दरवाजा भी है। अल्लाह की अज़मत को दिल में न रखना सबसे बड़ी महरूमी है। एक सच्चा दाई हर तरीका आजमा कर भी गिव अप नहीं करता। हमें सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से ये सीखना है। लोग सुने या ना सुने, दावत जारी रखनी है, इस्तिग़फ़ार को अपनी लाइफ में शामिल करना है और अल्लाह के वकार को दिल में जिंदा रखना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 10 एक नबी के दिल की फरियाद है। यहाँ में दिखाई देता है एक तरफ दावत का मिशन और दूसरी तरफ कौम का स्टबन एटीट्यूड। यह हमें सिखाता है कि हक क्लियर हो तब भी लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं। दावत के रास्ते में रिजेक्शन भी आती है और सब्र भी। नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की है और उसकी पैरवी की जिसके माल और औलाद ने उसके खसारे के सिवा किसी चीज का इजाफा नहीं किया। और उन्होंने खुफिया तदबीर की, बहुत बड़ी खुफिया तदबीर। और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना और न वद को छोड़ना, न सुआ को, और न ही यहूस और यऊक और नसर को। ये असल में नेक लोगों के नाम थे। पहले उनकी याद में स्टैचूज बनाए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता यादगार इबादत गाह बन गई। यही शिर्क की इब्तिदा थी। और यकीनन उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया और उन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज में न बढ़ाना। जब लीडरशिप करप्ट हो जाए तो सोसाइटी भी डिरेल हो जाती है। अपनी खताओं की वजह से गर्क किए गए, चुनांचे वो आग में दाखिल कर दिए गए। फिर अल्लाह ताला के सिवा उन्होंने अपना कोई मददगार न पाया। पानी ने उनके जिस्म डुबोए और उनकी रूहें अजाब के हवाले हो गईं। जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये रिमाइंडर है, गुनाह एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक वक्त आता है जब डिवाइन जस्टिस का टाइम आ जाता है। और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, तू जमीन पर काफिरों में किसी रहने वाले को ना छोड़। अगर तूने उनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और वो बदकारों
اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ یہ دعا فرسٹریشن نہیں تھی، یہ 950 سال دعوت دینے اور مسلسل انکار سننے کے بعد کی فریاد تھی۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں حق سن کر اگنور تو نہیں کر دیتی؟ کیا میں بھی سٹیٹس اور ویلتھ سے متاثر ہو کر لوگوں کو فالو کرتی ہوں؟ کیا میں ایمان والوں کے لیے دعا کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، مال اور اولاد ہمیشہ سکسس کے سائن نہیں ہوتے۔ غلط لیڈرشپ پوری قوم کو مس گائیڈ کر سکتی ہے۔ شرک اکثر نیک لوگوں کی ایگزیجریٹڈ ریورنس سے شروع ہوتا ہے۔ مسلسل گناہ آخر ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک سچا دائی ریجیکشن کے باوجود مشن نہیں چھوڑتا۔ ہمیں نوح علیہ السلام سے یہ سیکھنا ہے، لوگ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، ٹروتھ کی دعوت دینا بند نہیں کرنا۔ ہمیں ایمان والوں کے لیے دعا کرنی ہے اور گمراہ لیڈرشپ اور فالس آئیڈل سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الجن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 28 آیات ہیں۔ یہ صورت ہمیں ایک سرپرائزنگ سین دکھاتی ہے۔ انسان نہیں، جن سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے، دل لگا کر سن رہے ہیں، اور پھر ٹرانسفارم بھی ہو رہے ہیں۔ رکوع نمبر 11 ہمیں سکھاتا ہے صحیح طرح سننا زندگی بدل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عجیب کیوں لگا؟ کیونکہ یہ سوچ ریسیٹ کر دیتا ہے، یقین بلڈ کر دیتا ہے، شرک توڑ دیتا ہے، راستہ کلیئر کر دیتا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، گائیڈنس سسٹم ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں ڈیلے نہیں تھا، کوئی ایکسکیوزز نہیں تھے، کوئی ایگو نہیں، سنا سمجھا ایکسپٹ کر لیا، قبول کیا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں تھی، یہ لائف ڈیسیژن تھا۔ اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی بلائنڈ فالوئنگ نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا، اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں بات سننے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے۔ انہیں سمجھ آ گیا something big just happened، وہ بڑا واقعہ تھا نزول قرآن۔ اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں۔ اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے۔ اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور جو بے انصاف ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جو اسلام لایا اس نے صحیح راستہ اختیار کیا، اور ظالم
जहन्नुम का ईंधन है। और ये कि अगर लोग राह हिदायत पर साबित कदम रहते तो हम उन्हें जरूर बहुत वाफिर पानी से पिलाते। यानी हिदायत पर इस्तिकामत रिस्क का दरवाजा भी खोलती है। कंसिस्टेंसी इन गाइडेंस ब्रिंग्स बरका इन लाइफ, ताकि हम उसमें उनको आजमाएं, और जो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसे सख्त अजाब में दाखिल करेगा। जिक्र से मुंह मोड़ना सिर्फ तिलावत न करना नहीं, बल्कि कुरान को लाइफ मैनुअल न बनाना भी है। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, और यकीनन मस्जिदें अल्लाह ताला ही की हैं, चुनांचे उनमें अल्लाह ताला के सिवा किसी को न पुकारो। यह है प्योर तौहीद कल्चर। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं कुरान को सिर्फ सुनती हूँ या समझकर चेंज भी होती हूँ? क्या कभी ईगो की वजह से हक इग्नोर किया? क्या कुरान मेरे लिए इंफॉर्मेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन? क्या मैं ख्वाहिशात को अपना बॉस बनाकर तो नहीं जी रही? क्या मेरा दिल और मेरी मस्जिद दोनों अल्लाह ताला के लिए खालिस हैं? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, कुरान को गौर से सुनने वाला बदल जाता है। तौहीद सिर्फ मानने की नहीं, जीने की चीज है। शिर्क सिर्फ बुत परस्ती नहीं, डिजायर वर्शिप भी है। हिदायत सुनकर डिले करना खतरनाक है। स्टेड फास्टनेस बरकत का जरिया है। जिक्र से मुंह मोड़ना तबाही का रास्ता है। ये रुकू सिखाता है हम कुरान को सिर्फ सुने नहीं, समझें, कबूल करें, इसके साथ जिएं, इसकी दावत आगे पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रुकू नंबर 12 एक बहुत पावरफुल रियलिटी सामने लाता है। नबी करीम का काम लोगों को कंट्रोल करना नहीं था, लोगों को फोर्स करना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक चीज थी, मैसेज डिलीवर करना। और यकीनन जब अल्लाह ताला का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो करीब था कि लोग तय बतय उस पर जमा हो जाएं, क्योंकि तौहीद हमेशा ईगो को चैलेंज करती है। जब हक की आवाज उठती है तो अक्सर लोग मजाक करते हैं, अपोजिशन करते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ये हिस्ट्री का रिपीटेड पैटर्न है। कह दो कि मैं अपने रब ही को पुकारता हूं और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। ये था इस्लाम का कोर मैसेज। कह दो बिलाशुबा मैं तुम्हारे किसी नुकसान का इख्तियार नहीं रखता और न किसी भलाई का, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं। कह दो कि मुझे अल्लाह ताला से हरगिज कोई नहीं बचाएगा और मैं उसके सिवा हरगिज कोई जाए पनाह नहीं पाऊंगी। अल्लाह के मुकाबले में कोई शेल्टर नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं। अल्टीमेट अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह ताला की है। मगर अल्लाह ताला की बात और उसके पैगामात पहुंचा देना है। रसूल का काम सिर्फ एक था, अल्लाह का मैसेज पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। और जो कोई अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए बिलाशुबा जहन्नुम की आग है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। हत्ता कि जब वो देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है तो जल्द ही वो जान लेंगे कि किसके मददगार ज्यादा कमजोर और तादाद में ज्यादा कम है। जब लोग कयामत का मंजर देखेंगे तब समझेंगे किसके पास असल पावर थी और किसके पास सिर्फ इल्यूजन। कह दो कि मैं नहीं जानता कि वो करीब है जिसका तुमसे वादा किया जाता है या मेरा रब उसके लिए कोई मुद्दत रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कयामत का एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। गैब का जानने वाला वही है, बस वो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। मगर कोई रसूल जिसे उसने पसंद कर लिया तो यकीनन वो उसके आगे पीछे पहरा लगा देता है। वही की हिफाजत के लिए फरिश्ते गार्ड करते हैं ताकि वो जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और अल्लाह ताला ने उन चीजों का इहाता कर रखा है जो उनके पास है और उसने हर शय को शुमार कर रखा है। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं हक सुनकर डिफेंसिव हो जाती हूँ? क्या मैं तौहीद को वाकई अपनी लाइफ में लाइव कर रही हूँ? क्या मैं अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी महसूस करती हूँ? क्या मैं दुनिया के नैरेटिव से ज्यादा कुरान को अथॉरिटी मानती हूँ? क्या मैं कयामत को डिस्टेंट इवेंट समझकर इग्नोर कर रही हूँ? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, नबी का काम सिर्फ मैसेज डिलीवर करना था। तौहीद हमेशा मुखालफत को ट्रिगर करती है। असल अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम जहन्नुम है। एक दिन हकीकत सब पर क्लियर हो जाएगी। ये सूरह बताती है कि हमने सिर्फ ईमान नहीं रखना
ہم نے میسج کیریئرز بھی بننا ہے. اللہ کا پیغام دلوں تک، لوگوں تک، گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے پاک نام سے سورہ المزمل کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں. سورت کا پہلا رکوع پارے کا 13واں رکوع ہے. یہ رکوع اصل میں دعوت کے مشن کی تیاری ہے. یہ بتاتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ ایک ہیوی رسپانسبلٹی ہے. اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلی ٹریننگ کیا ہے؟ رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یہ خطاب محبت کا اظہار بھی ہے اور ایک ویک اپ کال بھی. اب چادر میں آرام کرنے کا وقت نہیں، اب مشن شروع ہونے والا ہے. رات کو قیام کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ قرآن صرف زبان سے نہیں دل میں اترنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت رات کا وقت ہے. یقیناً ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے. یہ صرف معلومات نہیں، یہ لائف ٹرانسفارمنگ میسج ہے. اس میں احکام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، دعوت، اصلاح، انقلاب. قرآن ایک مشن ہے. بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے. رات میں نوائز کم ہوتا ہے، ڈسٹریکشنز کم ہوتی ہیں، دل زیادہ حاضر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن دل میں ڈیپلی انسٹال ہو جاتا ہے. یقیناً دن میں آپ کے لمبے چوڑے کام ہیں. دن میں آپ نے دعوت دینی ہے، دن میں لوگوں سے ملنا ہے، معاملات سنبھالنے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. اسی لیے رات کو اللہ سے کنیکشن بلڈ کرنا ضروری ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو. یہ آئسولیشن نہیں، یہ اسپرچول فوکس ہے. وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ. یعنی مشن آپ کا نہیں، مشن اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ بس ٹرسٹ موڈ میں رہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو. لوگ باتیں کریں گے، طنز کریں گے، الزام لگائیں گے، لیکن صبر کریں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا. نو ہیٹرڈ، نو ریونج، بس ڈگنیٹی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو. انہیں میرے حوالے کر دیں، وہ جو نعمتوں میں مگن ہیں اور حق کو جھٹلا رہے ہیں. یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا. ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا. ہسٹری ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے. پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. آسمان اس پہ پھٹ جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ڈور کھلا ہے، ڈیسیژن انسان کا ہے. سیلف چیک مومنٹ ہے. کیا میرا قرآن سے تعلق صرف تلاوت تک ہے یا مشن تک؟ کیا میں اپنی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے عبادت کرتی ہوں؟ کیا میں مخالفت پر صبر کر سکتی ہوں؟ کیا میں واقعی اللہ کو اپنا وکیل بنا چکی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے. قرآن لائٹ میسج نہیں، ہیوی رسپانسبلٹی ہے. جو قرآن کا مشن اٹھانا چاہتے ہیں انہیں نائٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ بنانا ہوگا. تہجد دل کو مضبوط اور دعوت کو مؤثر بناتی ہے. مخالفت آئے گی مگر صبر اور ڈگنیٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اللہ پر ٹرسٹ رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا. قیامت یقیناً ریالٹی ہے اور قرآن اس کی سیریس ریمائنڈر ہے. رکوع نمبر 14 ایک خوبصورت توازن سکھاتا ہے.
پچھلے رکوع میں رات کی عبادت، قرآن اور مشن کی سیریسنس تھی، اب یہاں اللہ کی رحمت اور آسانی کا اعلان ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، رسپانسبلٹی بھی اور مرسی بھی۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کا بڑا حصہ قیام میں گزارتے تھے، کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات۔ یہ ڈیووشن اللہ تعالیٰ سے ہڈن نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تم پر مہربانی کی، تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کو پرفیکٹلی مینٹین نہیں کر سکو گے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ یہ اسلام کی بیوٹی ہے، ڈسپلن بھی ہے اور ایز بھی۔ اس نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے، اور کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ زندگی میں رولز مختلف ہیں، اس لیے عبادت میں فلیکسیبلٹی دی گئی، لیکن قرآن سے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض۔ یہ قرض کیا ہے؟ صدقہ، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسے قرض کہتے ہیں کیونکہ وہ اسے ملٹی پلائی کر کے واپس دیتا ہے، ریوارڈ موڈ ہے۔ 700x یا اس سے بھی زیادہ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں زیادہ بڑی ہے۔ جو نیکی تم آگے بھیجتے ہو وہی تمہارا اصل سرمایہ ہے، جو پیچھے چھوڑ دیتے ہو وہ وارثوں کا مال بن جاتا ہے۔ اور اللہ سے بخشش مانگو۔ عبادت کرنے کے بعد بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، عبادت کے بعد بھی استغفار ضروری ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میرا قرآن سے روزانہ تعلق ہے؟ کیا میں رزق کی تلاش اور عبادت میں بیلنس رکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں؟ کہ استغفار میری ڈیلی ہیبٹ ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی کیپیسٹی کو جانتا ہے، اس لیے دین میں ایز رکھی گئی۔ قرآن سے تعلق لائف کے ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے۔ زندگی میں مختلف رولز ہیں، مگر نماز اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اصل انویسٹمنٹ ہے۔ جو نیکی آگے بھیج دی جائے وہی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المدثر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 15واں رکوع ہے۔ یہ رکوع دراصل دعوت اسلام کے آغاز کا اعلان ہے۔ یہ علماء جب نبی کریم کو بتایا گیا کہ اب صرف عبادت یا تنہائی کافی نہیں، اب میسج ڈیلیور کرنے کا وقت ہے، یعنی دین صرف اپنے دل تک رکھنے کی چیز نہیں بلکہ شیئر کرنے کی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوا جب پہلی وحی کے بعد ایک وقفہ آیا اور آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ حکم دیا گیا، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ اسلام کی دعوت کی آفیشیل لانچ تھی۔ پیغام واضح تھا، خاموشی کا وقت ختم، کمفرٹ زون ختم، اب مشن سٹارٹ، کیونکہ فیتھ از ناٹ پیسو، اٹ از مشن۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ دعوت کا آغاز اللہ کی عظمت کے ذکر سے ہوتا ہے، کیونکہ جب دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسمال لگنے لگتی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ یہ صرف کپڑوں کی صفائی نہیں بلکہ کیریکٹر پیورٹی کی بھی بات ہے، یعنی دل کو ریاء سے پاک کرنا، نیت کو صاف رکھنا، اعمال کو دکھاوے سے بچانا۔ اور پھر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ،
اور ناپاکی سے دور رہو. اس میں شامل ہے شرک، گناہ، غلط رویے، بری صحبت. یعنی کلین لائف از اکول ٹو کلین فیتھ. اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو، اس لیے احسان نہ کرو کہ بدلے میں زیادہ حاصل کرنا چاہو. دعوت اور نیکی ٹرانزیکشن نہیں ہے. اگر کوئی دین کا کام کرے اور دل میں یہ سوچ ہو کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے مقام ملے، مجھے دنیاوی فائدہ ہو، تو نیت خالص نہیں رہتی. اصل اصول یہ ورک فار اللہ ناٹ فار اپلاز. اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. دعوت کے راستے میں ہمیشہ مخالفت، تنقید، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ ریاکشن سے نہیں مشن سے چلتا ہے. پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا. یعنی دنیا میں جس نے حقیقت اگنور کی اس کے لیے آخرت ریالٹی شاک ہوگی. چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا. یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں. اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا ہے اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا. ہر طرح سامان تیار کرنا، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. یہ انسان کی ان لمیٹڈ گریڈ کی تصویر ہے. ہرگز نہیں. یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے. جلد ہی میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، بس ہلاک ہو. اس نے کیسی بات بنائی؟ وہ پھر ہلاک ہو. اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. ولید بن مغیرہ نے قرآن سن کر اعتراف کیا یہ کلام غیر معمولی، لیکن جب قریش کے دباؤ میں آیا تو پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے. یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے. یعنی دل جانتا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن ایگو نے سچ قبول نہیں کرنے دیا. جلد ہی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا، اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی. یعنی عذاب مسلسل جاری رہتا ہے. کھال کو جھلسا دینے والی ہے. اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں. اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے، سیلف چیک مومنٹ ہے. کیا میرا ایمان صرف ذاتی پریکٹس ہے یا میں اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میری نیت واقعی خالص ہے یا میں ریکگنیشن بھی چاہتی ہوں؟ کیا میں اپنے اعمال کو ریا اور دکھاوے سے پاک رکھتی ہوں؟ کیا میں مشکلات میں بھی اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں؟ کیا کہیں میری ایگو مجھے حق قبول کرنے سے روک تو نہیں رہی؟ کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے ایمان صرف بیلیف نہیں بلکہ رسپانسبلٹی بھی ہے. اٹھیں، سچ کو پہچانیں، سچ کو پہنچائیں، اور اپنے زندگی کو پاک، خالص اور پیشنس والی زندگی بنا لیں. ایمان کمفرٹ نہیں مشن ہے. رکوع نمبر 16 انسان کو ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتا ہے. زندگی کوئی کھیل نہیں، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہر انسان اپنی کمائی کے بارے میں آنسریبل ہے. انسان چوائسز میں تو آزاد ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی سے آزاد نہیں. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. یہ تینوں چیزیں انسان روز دیکھتا ہے. رات آتی پھر چلی جاتی ہے، صبح روشن ہو جاتی ہے. یہ کائنات کا نظام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جیسے رات کے بعد صبح یقینی ہے، ویسے ہی موت کے بعد قیامت بھی یقینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے. یہ انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. انسان کے سامنے راستہ کھلا ہے، وہ چاہے تو آگے بڑھ جائے
ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، اور چاہے تو پیچھے ہٹ جائے گناہ کی طرف، غفلت کی طرف، انکار کی طرف۔ لائف از اے چوائس، ڈائریکشن میٹرز۔ ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا، یعنی ہماری روح ہمارے اعمال کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو روح آزاد ہوگی، اگر اعمال برے ہوں گے تو روح قید میں ہوگی۔ دنیا میں ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آخرت کے کھیت میں بو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ صرف دنیا کے کھیت میں۔ ایک دن ہارویسٹ ضرور آئے گا، مگر دائیں بازو والے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں کامیابی ملے۔ جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام میں عبادت بھی، انسانیت کی خدمت بھی، کمپیشن بھی۔ اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں میننگ لیس ڈسکشنز، پوائنٹ لیس ڈیبیٹس، آئیڈل ٹاک زیادہ تھی، یوز لیس آرگومنٹس، کامنٹ وارز، اینڈ لیس آن لائن ڈیبیٹس۔ ایسی گفتگو انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہے، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی، یعنی زندگی گزرتی رہی، غفلت بڑھتی رہی، اور پھر اچانک ڈیتھ ریالٹی چیک بن کر آ گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حق کو ریجیکٹ کیا، نصیحت کو اگنور کیا اور تکبر میں زندگی گزار دی۔ تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں، یعنی جیسے جانور شیر سے بھاگتے ہیں، یہ لوگ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ جب آخرت کا خوف ختم ہو جائے تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے، اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، باؤنڈریز ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اس کو ملتی ہے جو سیکھ کرتا ہے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس اہل ہے کہ بخش دے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میری زندگی میں آخرت واقعی پریورٹی ہے؟ کیا نماز میری لائف کا اینکر ہے؟ کیا میں دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہوں؟ کیا میری زندگی میننگ فل ایکشن سے بھری ہے یا یوز لیس ڈسٹریکشن سے؟ اگر آج میرا اکاؤنٹیبلٹی ڈے آ جائے تو کیا میں ریڈی ہوں؟ کور میسیج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں رسپانسبل ہے۔ ہماری روح ہمارے اعمال کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم آزاد ہوں، کامیاب ہوں، جنت میں ہوں، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ یا اللہ توفیق دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ القیامہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پارے کا رکوع نمبر 17 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مصروف ہے، پلانز بنا رہا ہے، ڈریمز چیز کر رہا ہے، لیکن یہ رکوع ایک بڑا سوال سامنے رکھتا ہے۔ کیا انسان نے واقعی آخرت کے لیے سنجیدگی سے سوچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے تو دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، یہی نفس لوامہ ہے۔ یہ انر وائس ہمیں ریمائنڈ کرتی ہے، تم نے یہ غلط کیا، تم بہتر کر سکتے تھے، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو یہ کانشیس کیوں ہوتا؟ یہ ضمیر قیامت کا سائن ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ انسان سوچتا ہے باڈی خاک میں مل جائے گی، بونز بکھر جائیں گی، پھر زندگی کیسے واپس آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کو دوبارہ زندہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ فنگر پرنٹ لیول ڈیٹیلز تک دوبارہ پیدا کریں گے۔ بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ یعنی انسان قیامت کا انکار اس لیے نہیں کرتا کہ دلیل نہیں ہے،
اس لیے کرتا ہے کہ وہ ریسٹرکشنز کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے نو اکاؤنٹیبلٹی، نو لمٹس، نو مورل باؤنڈریز. لیو یور لائف، فالو یور ڈیزائرز، ڈو وٹ ایور فیلز گڈ. وہ بھول جاتا ہے لائف از ناٹ رینڈم، لائف از اکاؤنٹیبل. وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن. یہ سوال اکثر سنجیدہ نہیں ہوتا، طنز اور مذاق کے انداز میں ہوتا ہے، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی انجوائے کر لو، بعد میں دیکھیں گے. یہی مائنڈ سیٹ انسان کو غفلت میں رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک شاکنگ سین دکھاتے ہیں. پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یہ وہ لمحہ ہوگا جب یونیورس کا نظام کولیپس ہو جائے گا. اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. Everything will appear on the final record. Hidden chats, hidden intentions, hidden actions. سب ظاہر ہو جائے گا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے. انسان کو اصل میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے. وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہاں سچ تھا، کہاں بہانہ تھا، کہاں ایگو تھی، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے. دنیا میں ایکسکیوزز چل جاتے ہیں، آخرت میں ٹروتھ موڈ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم کو ہدایت دیتے ہیں آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں. یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. یعنی قرآن کو جمع کرنا، اسے محفوظ رکھنا، اسے پڑھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن ایگزیکٹلی اسی طرح محفوظ ہے. تو جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو. پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی. پھر اللہ تعالیٰ انسان کی اصل بیماری بتاتے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. ماڈرن ورلڈ میں یہی کلچر ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، انسٹنٹ پلیئر، انسٹنٹ سکسیس. لیکن آخرت لانگ ٹرم ریالٹی ہے. بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان سچا تھا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی. انہیں سب سے بڑی نعمت ملے گی، اللہ کا دیدار. اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ موت کا منظر دکھاتا ہے. ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کرے گا کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. اس لمحے مال نہیں بچائے گا، طاقت نہیں بچائے گی، تعلقات نہیں بچائیں گے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے. سیلف چیک مومنٹ ہے. کیا میں واقعی قیامت کو ایک ریئل ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی سمجھ کر زندگی گزار رہی ہوں، یا یہ صرف ایک بیلیف ہے جس کا میرے ڈیسیژن پر اثر نہیں پڑتا؟ جب میرا ضمیر مجھے کسی غلطی پر ٹوکتا ہے تو کیا میں فوراً خود کو کریکٹ کرتی ہوں یا ایکسکیوزز دے کر اگنور کر دیتی ہوں؟ کیا میری زندگی کا فوکس زیادہ انسٹنٹ دنیاوی گینز پر ہے یا میں آخرت کے لیے بھی کانشیسلی انویسٹ کر رہی ہوں؟ کیا میں کبھی یہ سوچ کر گناہ کو ڈیلے کرتی ہوں کہ بعد میں توبہ کر لوں گی؟ اگر آج مجھے میرے تمام اعمال کا فل ریکارڈ دکھا دیا جائے تو کیا میں مطمئن ہوں گی؟ کور میسج آف رکوع ہے. آج انسان بزی ہے، کیریئر، سوشل میڈیا، دنیا کے گولز. لیکن سوال یہ ہے اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم ریڈی ہیں؟ یہ رکوع ہمیں جھنجھوڑتا ہے. لائف از ٹیمپرری، اکاؤنٹیبلٹی از ریئل، ریٹرن ٹو اللہ از سرٹن. رکوع نمبر 18 انسان کو ایک ویک اپ کال دیتا ہے، بڑی سیریس نوعیت کی. قرآن ایک ایسے انسان کی تصویر پیش کرتا ہے جو حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے، نماز کو اگنور کرتا ہے اور پھر تکبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے. قرآن پوچھتا ہے کیا انسان واقعی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ زندگی ایک رینڈم سٹوری اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی فری موڈ میں نہیں چل رہی. ہر چیز ایک دن فائنل اکاؤنٹیبلٹی میں بدلنے والی ہے. فلا صدق ولا صلی، سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. یہ دو چیزیں انسان کی پوری زندگی کا اسپرچول انڈیکیٹر ہیں. ایمان، عبادت، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یہ صرف انکار نہیں، یہ ایک ڈیلیبریٹ ریجیکشن ہے. یعنی حقیقت سامنے ہونے کے باوجود انسان اسے اگنور کر دیتا ہے. پھر
अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चला गया, यानी ना गलती का एहसास, ना नदामत, बल्कि एक एरोगेंट लाइफस्टाइल। ऐसा इंसान समझता वो बहुत स्मार्ट है और कोई उसे क्वेश्चन नहीं करेगा। तेरे लिए यही लायक है, फिर यही लायक है, फिर तेरे लिए यही लायक है, फिर यही लायक है। ये अल्फाज दरअसल एक सीरियस वार्निंग मैसेज है, यानी अगर इंसान अपनी रविश न बदले तो उसका अंजाम बहुत सख्त हो सकता है। क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे यूं ही बगैर पूछे छोड़ दिया जाएगा, यानी ना कोई मकसद, ना कोई हिसाब, ना कोई जवाबदेही? ऐसा नहीं है। जिंदगी एमलेस जर्नी नहीं है। क्या वो मनी का कतरा न था जो गिराया जाता है, फिर वो जमा हुआ खून बना, फिर उसने पैदा किया और फिर दुरुस्त बना दिया। ये एक मिरेकल लेवल क्रिएशन प्रोसेस है। फिर उसने उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई, यानी पूरी इंसानियत का कॉन्टिन्यूटी सिस्टम अल्लाह ताला के हाथ में है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदा करे? क्या वो रब जो इंसान को पैदा कर सकता, वो मुर्दों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? अगर क्रिएशन पॉसिबल है तो रेजरेक्शन भी पॉसिबल है। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं अपनी जिंदगी को वाकई सीरियसली लेती हूँ? क्या मेरी नमाज मेरी प्रायोरिटी है? क्या मैं कभी आखिरत के बारे में डीप रिफ्लेक्शन करती हूँ? क्योंकि एक दिन आएगा जब हर इंसान को अपनी जिंदगी की फुल रिपोर्ट देनी होगी। कोर मैसेज ऑफ द रुकू है, हक को झुटलाना और नमाज छोड़ना इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। एरोगेंस इंसान को हकीकत से दूर कर देती है। जिंदगी पर्पसलेस नहीं बल्कि एक टेस्ट है। इंसान की तख्लीक अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानी है। जिस रब ने इंसान को पैदा किया उसे दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह के पाक नाम से सूरह दहर का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसमें 31 आयात और 2 रुकू हैं। सूरत का पहला रुकू पारे का रुकू नंबर 19 है। ये रुकू इंसान को एक डीप रियलिटी चेक देता है और वाज़ेह करता है कि इंसान के सामने दो रास्ते हैं, शुक्र या कुफ्र। ये असल लाइफ चॉइस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। हल अतल इंसानहीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यम मस्कूरा, क्या इंसान पर जमाने में से कोई वक्त ऐसा भी आया है जब वो काबिल जिक्र चीज ही ना था? यानी एक वक्त था जब हमारा कोई नाम नहीं था, कोई शिनाख्त नहीं थी, कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। यह आयत इंसान की ईगो को रीसेट कर देती है। हमारी हकीकत, हम अदम से आए कतरे से बने और एक दिन फिर मिट्टी में वापस जाएंगे। फिर एरोगेंस किस बात की? हमने इंसान को बिलाशुबा एक मखलूत नुतफे से पैदा किया ताकि हम उसे आजमाएं, सो हमने उसको खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला बनाया। ये दुनिया सिर्फ एंजॉयमेंट जोन नहीं, ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को दिया हियरिंग सिस्टम, विजन सिस्टम, थिंकिंग एबिलिटी, यानी इंसान को तमाम डिसीजन टूल दिए गए जिनसे वो हक को पहचान सके। बिलाशुबा हमने उसको रास्ता दिखा दिया, खा वो शुक्र करने वाला हो या नाशुक्रा। गाइडेंस ऑलरेडी क्लियर है। अब वो चाहे तो ग्रेटफुल बने या अनग्रेटफुल। ये दरअसल एक डेली चॉइस सिस्टम है। हर सुबह इंसान अपने एक्शन से डिसाइड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यकीनन हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। ये उस अंजाम की तस्वीर है जो ट्रूथ को इग्नोर करने वालों का होगा। यकीनन नेक लोग ऐसे सागर से पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का फोकस क्लियर होता है। अल्लाह प्लेयर फर्स्ट, एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, वो बहा ले जाएंगे, उसको खूब बहाकर ले जाना। ये अल्लाह ताला की तरफ से VIP रिवॉर्ड है। उन अबरार की हिडन क्वालिटीज ये हैं जो अपनी नजर पूरी करते हैं और उस दिन से डरते रहते हैं जिसकी आफत बहुत ज्यादा फैल जाने वाली है, और वो बावजूद इस खाने की मोहब्बत के मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। यकीनन हम सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए तुम्हें खिलाते हैं और ना तुमसे कोई बदला चाहते और ना ही शुक्रिया। वो एप्रिसिएशन या थैंक्स की उम्मीद नहीं रखते। यही असल प्योर इंटेंशन माइंडसेट है। बेशक हम अपने रब से उस दिन का खौफ रखते हैं जो सख्त मुंह चढ़ाने वाला, तेवरी चढ़ाने वाला होगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस दिन की मुसीबत से उन्हें बचाया और उन्हें ताजगी
اور خوشی عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا۔ یہ صبر کا الٹیمیٹ ریوارڈ، دنیا میں سیکریفائس، پیشنٹ، سائلنٹ سٹرگلز، یہ سب آخرت میں اٹرنل ریوارڈ میں بدل جاتے ہیں۔ وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یخ سردی، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوگا۔ انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا، اور انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا، اور ان کے آس پاس کمسن لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یہ ہے جنت کا بیوٹیفل ایکسپیرینس، نہ سٹریس نہ ایگزاسشن۔ اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے۔ یہ اٹرنل آنر کنگڈم ہے۔ ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش ہمیشہ کے لیے قابل قدر ہے۔ یہ وہ مومنٹ ہوگا جب انسان سمجھے گا دنیا کی تھوڑی سی سٹرگل کتنی بڑی کامیابی میں بدل گئی۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں واقعی گریٹفل لائف سٹائل گزار رہی ہوں؟ کیا میرا فوکس آخرت پر ہے یا صرف دنیا کے ٹارگٹس پر؟ کیا میں اللہ کے لیے کچھ سیکریفائس کر رہی ہوں؟ کیونکہ زندگی اصل میں ایک ڈائریکشن چوائس ہے۔ کور میسج آف دا رکوع ہے، انسان کبھی قابل ذکر بھی نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود دیا۔ زندگی ایک پرپسفل ٹیسٹ ہے، ہدایت کا راستہ واضح ہے، فیصلہ انسان کا ہے، کفر تباہی کی طرف لے جاتا ہے، سنسیریٹی، سیکریفائس اور پیشنس جنت تک پہنچاتے ہیں۔ رکوع نمبر 20 انسان کے سامنے ایک کلیئر لائف چوائس رکھ دیتا ہے۔ زندگی صرف دنیا کے چند سال نہیں بلکہ ایک اٹرنل جرنی ہے۔ ایک طرف دنیا کی جلدی ملنے والی کامیابیاں ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے قرآن گائیڈنس ہے، ریمائنڈر ہے اور لائف ڈائریکشن ہے۔ اب فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ کس راستے کو چوز کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یہ اس لیے کہ دل اسے ابزارب کر سکے، ایمان گریجولی سٹرونگ ہو اور زندگی سلولی ٹرانسفارم ہو۔ قرآن کوئی انسٹنٹ انفارمیشن بک نہیں ہے، یہ ایک لائف چینجنگ مینول ہے۔ چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو۔ دعوت کا راستہ ہمیشہ سموتھ نہیں ہوتا، لوگ کرٹیسائز کریں گے، ڈسکریج کریں گے، کبھی اگنور بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانو۔ حق کا راستہ پبلک اوپینین سے نہیں بدلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ چند پاورفل ہیبٹ سکھاتے ہیں، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، روح ریچارج ہوتی ہے۔ یہ نائٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں، یعنی انسٹنٹ سکسیس، انسٹنٹ فیم، انسٹنٹ پلیئر چاہتے ہیں، بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دن جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ایکشنز ریویو ہوں گے اور کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط باندھے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا۔ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، یہ صرف معلومات نہیں، یہ ہارٹ اویکننگ میسج ہے، یہی اصل لائف ڈیسیژن ہے۔ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون سنسیئرلی گائیڈنس چاہتا ہے، کون واقعی چینج چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میری زندگی صرف دنیا کے گولز کے گرد گھوم رہی ہے؟ کیا میرا اللہ سے ڈیلی کنیکشن مضبوط ہے؟ کیا قرآن میری لائف گائیڈ ہے یا صرف ایک کتاب؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، قرآن سٹیپ بائی سٹیپ
انسان کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے نازل ہوا۔ دعوت کے راستے میں پیشنس اور کنسسٹنسی ضروری ہے۔ ذکر اور رات کی عبادت ایمان کو سٹرونگ بناتی ہے۔ دنیا کی انسٹنٹ پلائرز انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ قرآن ریمائنڈر ہے، رب کی طرف راستہ اختیار کرنا انسان کا ڈیسیژن ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المرسلات کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 21 انسان کو ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام دیتا ہے۔ کائنات کے سینز، انسان کی کریشن، ہسٹری کے واقعات اور قیامت کے ہولناک سینز سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو وعدہ اللہ نے کیا وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ قسم ان ہواؤں کی جو معروف معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، اور ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا، پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہیں، پھاڑ کر جدا کرنا، پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقع ہونے والی ہے۔ قیامت ڈیفینیٹلی آئے گی۔ یہ دنیا رینڈم نہیں چل رہی، ہر چیز ایک ڈیوائن سسٹم کے تحت ہے۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا۔ کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یوم الفصل، ڈیسیژن ڈے، اس دن حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تاریخ صرف معلومات نہیں دیتی، یہ وارننگ سسٹم ہے۔ جو قومیں حق کو ریجیکٹ کرتی ہیں وہ ایونچولی کولیپس ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، معلوم اندازے تک۔ بس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ یہ ریمائنڈر انسان کی ایگو کو بریک کرتا ہے۔ جس کی ابتدا ایک قطرہ تھی، وہ اللہ کو چیلنج کیسے کر سکتا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو بھی، اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ یہ سب سائنس ہیں، لیکن انسان دیکھ کر بھی اگنور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور اس دن کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا۔ یہ الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی ڈے ہوگا۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو۔ لیکن اس دن نہ طاقت کام آئے گی، نہ چال، نہ آرگومنٹ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ کیا میں قیامت کو واقعی ریئل سمجھتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرتی ہوں؟ کیا میں ہسٹری سے سبق لیتی ہوں یا اگنور کرتی ہوں؟ کیا میرا ایمان صرف بیلیف ہے یا لائف سٹائل بھی؟ کور میسج آف دا رکوع ہے قیامت کا وعدہ سرٹن ریالٹی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ تاریخ جھٹلانے والوں کے انجام کی وارننگ ہے۔ انسان کی کریشن اس کی ہیوملٹی یاد دلاتی ہے۔ قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز یا اسکیپ نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 22 ایک واضح کنٹراسٹ دکھاتا ہے۔ ایک طرف متقی ہیں، دوسری طرف مجرم۔ یعنی انسان کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ تقوی کا، دوسرا انکار اور ریبیلین کا۔ قیامت کے دن یہی فرق سب سے نمایاں حقیقت بن جائے گا۔ بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں
اور چشموں میں ہوں گے اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. یہ وہ جنت ہوگی جہاں سکون ہوگا، راحت ہوگی، ہر طرف تازگی ہوگی. یہ کمپلیٹ سیٹسفیکشن کی جگہ ہے. مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. انہیں دنیا میں مہلت دی جاتی ہے، کھا لو، فائدہ اٹھا لو، لیکن یہ سب ٹیمپریری ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد حساب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے. یہ صرف نماز سے انکار نہیں، یہ دراصل ایگو پرابلم ہے. انکار کرنے والا انسان اپنے نفس کے سامنے جھکتا ہے مگر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے. قرآن دلیل بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی. جو اس کے بعد بھی نہ مانے اس کے دل کی بیماری تو بہت ڈیپ ہو چکی ہوتی ہے. سیلف چیک مومنٹ ہے. کیا میں اللہ کے سامنے جھکنے میں خوشی محسوس کرتی ہوں؟ کیا میرا ایمان صرف الفاظ ہیں یا عملی زندگی بھی؟ کیا میں دنیا کو ٹیمپریری سمجھ کر جی رہی ہوں؟ کور میسیج آف رکوع ہے. قیامت کے دن متقی سکون اور نعمتوں میں ہوں گے. جنت دنیا کے نیک اعمال کا صلہ ہے. دنیا کی لذتیں ٹیمپریری ہیں، آخرت پرماننٹ ہے. اللہ کے سامنے نہ جھکنا ایروگنس کی علامت ہے. قرآن کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے وہ خود کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان